والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے محفل 3 مرتبہ عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا مل کر پڑھیے اور مجھ تک بھی آواز آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بآواز بلند پڑھیے بھائی، مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله۔ صدر عالی مرتبت میر محفل فخر خانوادہ سادات حضرت پیر سید غلام عباس شاہ صاحب نقوی بخاری زیدہ مجدکم اس آستان قدس کے سجادہ نشین ہیں اور اپنے بزرگوں کی روایات کی امین ہیں۔ ہم عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فخر نقابت صاحبزادہ حامد علی سعیدی کی پرکیف اور فصیح و بلیغ نقابت سماعت فرمائی۔ ہمارے نعت خان دوستوں نے بھی گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ ہمارے عزیز محمد عمران فریدی جو نقیب محفل ہیں ماشاءاللہ، ان کی وساطت سے قبلہ شاہ جی کے دیدار اور ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔
ہم یہاں حاضر ہوئے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. ذرا بآواز بلند کہیے. 90 نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بھائی اولاد رسول کی جو تعظیم, جو تکریم, جو پہچان ہمارے ہاں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے. میں قبلہ شاہ جی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. علماء کرام جلوہ گر ہیں میرے, بہت کرم فرما بیٹھی ہیں نیچے بھی اسٹیج پر بھی. ایک عالم دین حاضر ہوئے اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں توجہ اور عرض کی قبلہ ایک سید زادہ میرا شاگرد ہے, وہ ذہانت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں. یعنی الفاظ سنیے, یہ نہیں کہا خود ذہن ہے معاذ اللہ غبی ذہن ہے, نہیں کہا ذہانت تو ذکاوت کے حوالے سے کچھ کوتا ہے. حضور میں نے بڑی کوشش کی, تمام حربے آزمائے, مگر شہزادہ پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا. ان کے والد کا اصرار ہے کہ میں انہیں زجر و توبیخ کروں, میں ان کو سزا دوں. تو قبلہ میں بامر مجبوری چاروں ناچار بالجبر و اکرا کیا سید زادے کو معمولی سی سزا دے سکتا ہوں؟ اب میرے امام کا جواب سنیے. سبحان اللہ کہہ دیں. آپ نے فرمایا مولانا کوشش کریں کہ سید زادے ہیں ان کا احترام ملحوظ رہے, اور اگر بامر مجبوری ان کو سزا دینی پڑے تو یہ سمجھیں کہ میں سید زادے کے پاؤں کی گرد جھاڑ رہا ہوں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے کہا حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار. چشم تصور سے دیکھا کہ ایک کندھے پر شہزادہ مصطفیٰ جلوہ گر ہیں, دوسرے کندھے پر شہزادہ کونین, شہزادہ گلگو کبا, امام اہل وفا سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جلوہ گر ہیں. اب میرے امام کی چشمے دل دیکھیے. فرماتے ہیں حبذا, یہ حبذا مرحبا کے معنوں میں ہے. فرماتے ہیں حبذا کہ بلا آپ کھڑے ہیں تو میں بھی کھڑے ہو جاتا ہوں. نہیں اب حالت قیام میں ہیں اور میرے اعلی حضرت کے صاحبزادے کے شعر ہے کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے در پر. کہ بلا یہ آپ کے مرید نہیں بولتے, مرگ لے کر بیٹھے ہیں. فرمایا میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا کہہ رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے در پر, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو ان کی نگاہ اٹھے گی, کبھی ہمارا سلام ہوگا. کھڑے ہوئے ہیں ہم. حضرت حامد رضا خان حجت الاسلام حامد رضا خان کا شعر ہے, اعلی حضرت کے خلف اکبر کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے در پر, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو ان کی نگاہ اٹھے گی, کبھی ہمارا سلام ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر, بند آنکھ لب پر میرے درود و سلام ہوگا. اب ذرا دیکھیے اعلی حضرت نے شہزادوں کو دیکھا چشم تصور میں سرکار کے کندھوں پر, تو کہا حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار, اور مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا. اور غور کیجئے, مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. حسن کی تصغیر ہے, چھوٹا حسن. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسن کا کیا مقام و مرتبہ ہے جو امام حسین کے بھی امام ہیں.
سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حسن اور حسین کے معنی چھوٹا حسن. کسی نے کہا اچھا اب حسنین کہا جائے تو یہ تسنیہ ہے. حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. علامہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. اور 100 نین تو کیا چیز ہے؟ کونین تصدق. تو ہم تو نسبتوں کے حامل ہیں. میرا ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں. ہم اگر صحابہ کو مانتے ہیں سرکار کی نسبت سے مانتے ہیں. اہل بیت کو مانتے ہیں سرکار کی نسبت سے مانتے ہیں. میرے اہل بیت ہیں ہم ایمان لائے. اور اس بات پہ ذرا غور کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن سے میں نے رشتے لیے اللہ کے حکم پر دیے. جن کو رشتے دیے اللہ کے حکم پر دیے. اب یہ چاروں خلفاء ہیں نا، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا امام المتقین امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی سرکار کے گھر ہے. وہ ام المومنین ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں. اور خلیفہ ثانی امام عادل تاجدار عدل فاتح اعظم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی سرکار کے گھر ہے. یہ ہیں شیخین. یہ کیا ہیں؟ بولیے قبلہ پیر جی. یہ شیخین ہیں. اور 2 سیدنا عثمان غنی سرکار کے دوہرے داماد، جامع القرآن شہید مظلوم عثمان غنی آقا کے داماد ہیں اور دوہرے داماد. اور شیر خدا فاتح خیبر قاتل مرحب و انتر والد حسنین فاتح بدر و حنین امام المشرقین والمغربین سیدنا علی بن ابی طالب. یہ دونوں جناب عثمان جناب علی آقا کے داماد ہیں. تو وہ پہلے 2 شیخین ہوئے، یہ ختنین ہوئے. تو ان چاروں کی محبت مومن کا علامتی نشان ہے. ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ ابن مریم. چلو اس ایک آدمی کو تو سمجھ میں آیا نا. اس ایک آدمی کی تو ایک ہی کافی ہے. ہر نبی نے توحید کا سبق دیا. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں. وہ اس کا کوئی دم ساز نہیں، کوئی ہمراز نہیں، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، اس کا جزو نہیں، اس کا کف نہیں، اس کا مثیل نہیں، اس کا عدیل نہیں، اس کا ہمسر نہیں، اس کا برابر نہیں، اس کا والد نہیں، اس کا مولود نہیں. وہ یکتا ہے. ہر نبی نے یہی پیغام دیا نا. بولو بھائی. توحید تو تمام نبیوں کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ تھا. مگر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے نبیوں سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ان کے نہیں دیکھا. تو قوم بڑی سیانی تھی. بولے جسے دیکھا نہیں اسے منوانے کیسے آئے ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھ سکے تو کوئی بات نہیں. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جبرائیل سے سنا؟ اللہ ہے، کیونکہ جبرائیل امین ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. اے موسیٰ ہم اللہ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. کمال ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے جلالی نبی ہیں، اور قوم بولتی ہے کہ مانیں گے تب جب علانیہ ان آنکھوں سے دیکھیں گے. حضرات محترم ہر نبی سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ فرمایا ہے. آپ نے دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا. تو قوم کہتی تھی جسے دیکھا نہیں اس کو ہم مانے کیسے؟ میں قربان جاؤں جب میرے آقا و مولا کی باری آئی.
جب کونین کے اگر اسی طرح جواب دیا تو پھر میری تقریر لمبی ہوگی، یہ خیال کرنا. جو ہم پہ گزری سو گزری بغیر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری آ کے بس سوار چلے. دیکھیں نا، گزر چکی ہے یہ فصل بہار، ان پر بھی، ان کو بھی جوانی کے لیل و نہار یاد آتے ہیں نا، آنے چاہیے. حضرات محترم، جب سرکار کی باری اب توجہ کرنا، یہ میری گفتگو کا مرکزی نقطہ قبلہ حضرت شاہ صاحب قبلہ، جب میرے آقا نے فرمایا اللہ ہے اور ایک ہے، جس نے توجہ، جس نے نظر ایمان سے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، اس نے پھر نہیں پوچھا اللہ کیسا ہے. اگر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا ہاں. توجہ، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو صورت احسن میں دیکھا، سب سے اچھی صورت میں دیکھا. رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو صورت احسن میں دیکھا. اب ذرا غور کرنا، اس عرص پاک میں آنے والوں، سادات نقویہ و بخاریہ کی محفل میں اور سلسلہ چشت اہل بہشت کے ماننے والوں، ہم خود چشتی صابری ہیں. توجہ، اگر کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا ہاں، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. نہیں ہوئی دیکھنے کا حق. بھئی دیکھیں، شب معراج میرے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے نا، اور اللہ نے محبوب کو دیکھا ہے. وہ تو ویسے ہر وقت دیکھتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب تم ہر وقت ہماری نظر رحمت میں ہو. اللہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ اللہ کو دیکھتے ہیں. اور یہی اعلیٰ حضرت کے لخت جگر کا شعر ہے حامد رضا خان کا. ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو، محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہو. سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھ کہ ہمیں معلوم ہے. ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا. سب کی نظر خدا پر ہے، خدا کی نظر مصطفیٰ پر ہے. اور قرآن سنیے، الذی یراک ہی دیکھیں. حضرت روح الامین علیہ السلام آقا کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مل احسان، نیکی کیا ہے؟ آخر فرمایا الاحسانو ان تعبد اللہ کانک تراہ. توجہ، عبادت یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تم سمجھو تم خدا کو دیکھ رہے. علماء کرام اگر یہ غلط ہو تو میں جواب دہ ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں علم کے مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں. جہاں علماء جہاں خطبہ بیٹھ کے سنتے ہیں بڑے بڑے اساتذہ علم، ہم کس سے کہانیاں ڈوڑے ٹپے مائیے اور کیسٹیں سن کر خطیب نہیں بنے. الحمدللہ بات سنیں. اللہ فرماتا، ہاں حدیث قدسی ہے، ذرا غور کریں. حضرت جبرائیل سرکار سے عرض کرتے یا رسول اللہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سمجھو تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ بلا شاہ جی، الذی یراکا حین تقوم، پیارے جب تم کھڑے ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، جب سجدہ کرنے والوں میں ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. پوری کائنات کی عبادت یہ ہے کہ ان کی نظر خدا پر ہو، اور مصطفیٰ کی عبادت یہ ہے خدا کی نظر مصطفیٰ پر. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ بلا پیر صاحب کی وساطت سے آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے.
ٹھیک ہے؟ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ زکات دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. قرآن فرماتے اے حبیب کہ بلا یہ بڑا نازک نقطہ فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سرکار کو اللہ فرماتا ہے پیارے تم صبح و شام میری عبادت کرو تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ. ہائے ہائے یہ مصطفیٰ کی عبادت ہے. اور یہ قبلہ بیت اللہ جو قبلہ بنا، اللہ نے تو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا. انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا. موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس. عیسائی کہتے ہیں کہ بیت المقدس تو ہمارا قبلہ ہے، تم اسے کیوں استعمال کرتے ہو؟ تم اس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ، مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ آپ ذرا مجھے دیکھتے رہنا مجھے، اور اگر دیکھنے کا مزہ نہ آئے تو قیمت واپس ہے. ذرا مجھے دیکھو، ہم دیکھنے. صاحبزادہ حامد علی کہہ رہے تھے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. یہ تو بڑا پرانا شعر ہے. میں نیا شعر سناتا ہوں. بسم اللہ. نیا شعر کہ میرا شاہ جی کی نظر، آپ کا ذوق شعر و سخن مسلم ہے کہ غمی نہ ہو جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار محفا. غمی نہ ہو جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ ہمارا اپنا قبلہ الگ سے کیوں نہیں؟ یہودی کہتے ہیں بیت المقدس ہمارا قبلہ، عیسائی کہتے ہیں ہمارا قبلہ. میری آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ذرا غور کرنا. حضرت جبرائیل آئے، میری آقا نے فرمایا جبرائیل ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل جائے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل جائے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ جانے اور وہ جانے، میں تو خادم ہوں، آپ وہ محب آپ محبوب، آپ محب وہ محبوب، کہ طالب و مطلوب کی بات ہے. آقا میں عبد معذور ہوں، اذن کیا گیا، آپ محبوب ہیں. اب ذرا دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، سرکار نے نماز کی نیت کر لی، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے میرے آقا، زیر ناف ہاتھ رکھ کر. یہ دیکھیں یہ سنت ہے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے اس ہتھیلی کو ڈھانپ لو، ایسے نماز ہے زیر ناف. نماز ہو رہی ہے، میرے آقا نے حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دے کہ حالت نماز میں آسمان کو آپ دیکھ سکتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت کے وقت اگر آسمان کو دیکھو گے تو تمہاری بینائی سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. عمران بہون پتر بہون خچنما. اگر حالت عبادت میں آسمان کو دیکھو تو تمہاری بینائی زائل ہونے کا خدشہ ہے. میری آقا حالت نماز میں آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر نظر نیچی کر لیتے ہیں. دوبارہ دیکھا، نماز ہو رہی ہے، امامت جاری ہے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا نے پھر دیکھا، نظریں نیچی کر لی. تیسری مرتبہ پھر دیکھا، پھر نظر جھکا لی. علماء نے لکھا کہ اللہ نے وحی بھیجنے میں اس لیے دیر کی کہ محبوب ہمیں کسی نہ کسی بہانے نظریں اٹھا کر دیکھتا تو رہے. سرکار جب بار بار دیکھتے تو جبرائیل حاضر ہوئے. نماز کی حالت میں میرے آقا کھڑے ہیں، سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی آیتیں اتری. قد نراؤ تقلبا وجہک فی السماء. پیارے تحقیق ہم نے تیرا بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ پلٹانا، چہرہ اٹھانا دیکھ لیا ہے. تم ہمیں دیکھ رہے تھے نا محبوب، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. قد نراؤ تقلب وجہک فی السماء. ہم آپ کا بار بار
چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے تھے. غور کیجئے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی مرضی ہے. تَرْضَاهَا, جو تیری رضا ہے, جو تیری مرضی ہے, اسی قبلے کی سمت تجھ کو پھیر دیں گے. اب ایمان سے بتاؤ, اللہ کا یہ وعدہ کافی نہیں تھا؟ بولو, اللہ کا وعدہ ہے نا, سیاستدانوں کا وعدہ نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تیری مرضی ہے. آ کے چاہتے تھے بیت اللہ قبلہ بن جائے. اب بڑی مزے کی بات سنیے. اللہ فرما دیتا قبلہ شاہ جی, اللہ فرماتا محبوب ایک مہینہ انتظار کر لو, ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ, ایک دن ٹھہر جاؤ, یا یہ کہ یہ نماز تو پڑھ لو, جب اگلی نماز پڑھنے لگو تو پھر بیت اللہ کو منہ کر کے پڑھنا نہیں. اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اے محبوب قبلہ بدلنا ہے تو دیر کیسی, التوا کیسا, انتظار کیسا, تم ابھی حالت نماز میں رخ بدلو, ہم قبلہ بدل دیں. بھائی یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہوگا. اللہ سے ڈرو, میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ولی کا دیدار مصطفیٰ کا دیدار ہے, مصطفیٰ کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. حضرت قطب العالم ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی, نظام الملت والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی مرید نے پوچھا حضور شیطان پیر کی صورت میں آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. وہ مرید بولا حضور وہ تو حدیث سے پاک میں نا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ابلیس میری صورت میں نہیں آ سکتا, تو پیر کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آقا کی صورت میں تو آقا نے خود فرما دیا نہیں آئے. تو شاہ رکن عالم فرماتے ہیں کہ شیخ کامل مظہر صفات مصطفیٰ. بولیے بولیے, نہ شیطان مصطفیٰ کی صورت میں آئے, نہ مظہر مصطفیٰ کی صورت میں آئے. خواجہ غلام فرید کی بات ہو رہی تھی. آپ کی ولادت ہے چاچڑا شریف اور آپ کا مدفن ہے کوٹ مٹھن شریف. جی ہاں, چاچڑا جائے ولادت ہے, مولد ہے, اور کوٹ مٹھن ہے مدفن. ایک ہندو تھا, اب یہ حضور یہ مزہ سرائکی میں آئے گا بیان کرنے کا, تو سرائکی بیان کر دوں. عمران صاحب بیان کروں تو سرائکی ٹھیک ہے, سمجھتا نا سی نا. بتا حضور خواجہ صاحب قبلہ پیر صاحب خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو اپنی بیٹی کو لے کر خواجہ غلام فرید کی خدمت میں آیا اور اپنی بیٹی کو سمجھایا. اس نے کہا دیا تو جڑ ویلے مسلمان دے پیر کو ونجے نا ادب نال باویں, سر جھکا کے باویں, تھوڑی دیر تھوڑی گل کریں, اور جڑا کو جو پوچھیں تو آکھے جی ہاں, تے وال وہ سوال تو کرے جو وہ پوچھیں تو آکھے جی, تے وال جڑا وہ سوال کریں تو وہ سوال کرے. ہندو دی بیٹی کراڑ دی بیٹی گھونڈ کٹ کے, چونکہ ہندو دی دھی ہے نا یہ واسطے پردہ کر کے, سمجھ آئیے نا, کراڑ دی دھی آئی نا ہندو دی, وہ گھونڈ کٹ کے آئی تے بیٹھی. خواجہ صاحب فرمایا دھیا تیرا کیا حال ہے؟ کوئی بیٹی مسلم کی ہو یا کافر کی, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. میری آقا نے حاتم تائی کی بیٹی پہ چادر اڑائی تھی. آئے ہے دھیا تیرا کیا حال ہے؟ وہ آخیا چنگا حال ہے. کیونکہ پیو نے سمجھایا ہی نا, انہیں آخیا خواجہ صاحب تہاڈا کیا حال ہے؟ سمجھ آندی پئی ہے؟ آپ نے فرمایا چنگا حال ہے. توجہ, خواجہ صاحب فرمایا تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ گھوٹ سمجھتے ہو, دولہا لاڑا, تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ وہ دے منہ چو نکلیا چنگا حال ہے. انہیں پوچھ گیا خواجہ تیرے گھوٹ دا کیا حال ہے؟ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ.
ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੰਬਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਨਾ। ख्वाजा साहब खिल के फरमाया मेरे घोड़ दा भी चंगा हाल। ख्वाजा साहब को आदिए हैं सही तुस अपने घोड़ नाल खुश वसते पे? आपने फरमाया जी आ खुश वसते। वो भी आख्या ख्वाजा तू ही अपने घोड़ नाल खुश वसदा पे? ख्वाजा साहब फरमाया अच्छा दिया ये दसा तू अपना घोट मेरे को दिखे से तेरा दूल्हा जड़ वेले आवे मेरे को दिखे से? वो आखे जी आ जिस वेले मेरे को घिनन आसी ना ते मैं तो को दिखे सा। ख्वाजा साहब ने एक गल पूछी ते उहदे मुंह चो निकलिया किराड़ दी बेटी दे मुंह चो, ख्वाजा तू ही अपना घोट मेरे को दिखे से? वाह वाह वाह, बिल्कुल बोलो सुभान। वो आख्या ख्वाजा तू ही अपना घोट में को दिखे से? ख्वाजा गुलाम फरीद को वजद आया और जमीन से उछले, कई फुट हवा पर हवा में उड़े, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। फरमाया कमली देख मेरा घोट देख। और चाचना शरीफ के लोगों ने दिन की रोशनी में इन आंखों से देखा, मदीना भी सामने था, मदीने वाला भी सामने था। और उठे ख्वाजा साहब फरमाए खलकत को जे दी, ये शेर पढ़े आगे, खलकत को जे दी गोल है हर दम फरीद देखो। और बाबा बुल्ले शाह ने फरमाए वफी अनफुसिकुम सिर्र इलाही नहनु अकरब साफ गवाही, हर सूरत विच राह जन्माई फिर कौन फरीद फकीर बेचारा ते भुल शारिया के फिर भुल्ला कौन निमाना। ये वहदतुल वजूद है जो चिश्तियों का मसलक है, हम वहदतुल वजूद के कायल है हवा उस। ये किबला समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे दोस्तों अल-यौमुल बसर हदीद वे हर वक्त यार तो दीद वे, अपने वली का चेहरा देखो, अपने पीर का चेहरा देखो। और वली वो है, पीर वो जिसका चेहरा सुन्नत मुस्तफा से लबरेज हो, जिनके चेहरे को देख के पता चले कि ये औलाद रसूल है, ये फर्जंद बतूल है। आज यहाँ ऐसे भी पीर देखे न नमाज न रोजा। जी हाँ, वो कहते हैं ये नमाज रोजा ते मौलवियां दियां गल्लां ने, असी ते सीधे ही जाना है। मैंने कहा तुसी सीधे ही जाओ, शॉर्टकट